حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے نبوت کی صداقت کے لیے معجزہ طلب کیا۔ ترجمہ: ورنہ لاؤ کوئی معجزہ اگر تم سچے ہو، یعنی کوئی خلاف عادت امر جس سے تمہاری نبوت کی تصدیق ہو سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے، اور نہ پہنچانا اسے کوئی اذیت، ورنہ آ لے گا تمہیں بڑے دن کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی تمہارے لیے نشانی ہے، بس چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک۔ یعنی اور ہم نے دی تھی قوم سمود کو ایک اونٹنی جو روشن نشانی تھی، پس انہوں نے زیادتی کی اس پر۔ ائمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایک دن سمود کے لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں نصیحت کی، آنے والے عذاب سے ڈرایا اور ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کافروں نے آپ سے معجزہ طلب کیا اور کہا، ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ آپ سامنے کی اس چٹان سے اونٹنی پیدا کر دیں، اور اونٹنی ہو بھی فلاں رنگ کی، بھاری بھی کم۔ انہوں نے اونٹنی کا حلیہ، اس کی قد و قامت اور اس کے بہت سارے دوسرے اوصاف گنوائے، یعنی وہ حاملہ ہو، لمبی ہو اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں اور اس چٹان سے ٹھیک اسی طرح کی اونٹنی نکال دوں تو تم میرا کہنا مان لو گے اور میری رسالت اور پیغام کی تصدیق کر لو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ساری مخالفتیں ختم کر دیں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و میثاق لے لیا۔ اس کے بعد آپ مجلس سے اٹھے، عبادت گاہ کی طرف تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ عبادت بجا لائے، پھر دعا کی کہ رب ذوالجلال ان کے مطالبے کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا کہ ایک ایسی طویل حاملہ اونٹنی برآمد کرے جس قسم کی اونٹنی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کی صورت میں ایک عظیم معاملہ، حیران کن منظر، قدرت ظاہرہ، دلیل قاطعہ اور برہان ساطعہ کو دیکھ کر ان میں سے کئی تو ایمان لے آئے، لیکن بہت سارے لوگ کفر و ضلالت اور عناد و سرکشی پر ڈٹے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس پر زیادتی کی اور معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی حق کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف شرف و عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، جیسا بیت اللہ اللہ کا گھر اور عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تمہاری اونٹنی میرے پیغام کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اس وقت تو تمام کا اتفاق ہو گیا کہ یہ اونٹنی ان کے ہاں رہے، ان کے کھیتوں سے جہاں چاہے چرتی پھرے اور جس دن کو آئے سیر ہو کر واپس جائے۔ یہ اونٹنی جس دن پانی پر کنویں کا سارا پانی پی جاتی، لوگ اپنی ضرورت کو دوسرے دن پر اٹھا رکھتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس دن وہ دودھ پی کر گزارا کرتے، انہیں پینے کو پانی نہ ملتا۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے ایک امتحان تھی، یعنی ایک امتحان اور آزمائش تھی۔ یہ دیکھنا مقصود تھا کون اس معجزے کی حقانیت پر ایمان لاتا ہے اور کون انکار کی روش اختیار کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے۔ فرمایا، یعنی انتظار کیجئے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کی اذیتوں پر صبر کیجئے، عنقریب ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوگا، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔
جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چین سے رہ سکیں اور ضرورت کا پانی انہیں میسر آ سکے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ بہت اچھے، تم حق پر ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس فتنے سے بچاؤ کی یہی ایک صورت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتا ہے، پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اور اس اونٹنی کی، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا، اے صالح، لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔ اس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری۔ وہ ان کا ایک رئیس قدار بن سالف تھا۔ اس کا رنگ گورا اور بال سرخ تھے۔ مشہور تھا کہ یہ حرام زادہ ہے، کیونکہ سالف کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے سالف کا بیٹا شمار ہوتا ہے۔ دراصل اس کا باپ ایک اور شخص تھا جسے لوگ صبیان کہتے تھے۔ اونٹنی کا قتل تمام لوگوں کی متفقہ رائے سے ہوا، اسی لیے اسے تمام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ سمود کے قبیلے کی 2 عورتوں کا اس میں خصوصی کردار ہے۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بتایا جاتا ہے۔ یہ عورت حسب نسب میں اعلیٰ اور نہایت شریں مقال تھی۔ صدوقہ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو بعد میں حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ صدوقہ نے اپنے چچا زاد کو، جس کا نام مسرہ تھا، بلایا اور اسے کہا کہ اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا۔ یہ عورت بوڑھی تھی اور بتوں کی پجارن تھی۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جن کا باپ سردار قبیلہ ضباب بن عمر تھا۔ اس بوڑھی عورت نے قدار بن صالح کو کہا کہ اگر تو یہ معرکہ سر کرے تو میری جس بیٹی پر ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہوگی۔ دونوں جوانوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھر لی اور اپنی قوم میں اس کام کے لیے کوشش کرنے لگے۔ اس کام میں انہوں نے 7 اور نوجوانوں کو شریک کر لیا۔ اس طرح ان کی تعداد 9 ہو گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ و فساد برپا کیا کرتے تھے، اس علاقے میں اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں دوڑے پھرے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد سے آگاہ کیا۔ قبیلے کے دوسرے کافروں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بدماشوں کا یہ گروہ گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں کب وہ آتی ہے کہ حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالیں۔ اونٹنی جب گھاٹ پر پہنچی اور پانی پینے لگی تو مسرہ نے تیر مارا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ قدار بن سلف نے پہل کی اور تلوار لے کر اس پر پل پڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی کا نوزائیدہ بچہ بھاگا اور ایک بلند و بالا چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔ اس بچے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انسانوں کی سی زبان میں پوچھا، اے میرے رب، میری ماں کہاں گئی؟ پھر اسی چٹان میں داخل ہو گیا اور نظر نہ آیا۔ کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہی بدبختوں نے اس نوزائیدہ بچے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس شخص کا تذکرہ کیا جس نے اس کی کونچیں کاٹی تھیں، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک بدبخت نے اس جرم کی حامی بھر لی جو بہت بدمزاج اور ابو زمع کی طرح اپنی قوم میں با اثر تھا۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبختوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی بدبخت ترین ہیں، ان میں سے ایک وہ سمودی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، اور دوسرا وہ شخص جو تجھ پر وار کرے گا، اے علی، یعنی تیرے سر پر تلوار مارے گا حتیٰ کہ تیری یہ داڑھی مبارک خون سے تر ہو جائے گی۔